السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کے مشکل ترین مقامات یعنی حروف کو ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت نمبر 18 آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، لَإِن لم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافی لوگ کیا کرتے ہیں، اس نون کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ نون ساکن کے بعد اگر لام آئے گا، یہ ہم نے ادغام کی کلاس میں کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد لام یا را آئے گا تو ہم نون ساکن کو ادا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ لَإِن لَّم، حمزہ کو ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر نہ کوئی گنہ کرنا ہے نہ ہی اس نون کو ادا کرنا ہے، اس نون کو بالکل چھوڑ دیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، نون ساکن کے بعد یہ تا ہے تو یہاں پر نون کو چھپائیں، حروف یہاں پر تا جو ہے حروف اقفا میں سے آتا ہے۔ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، را موٹی، اس کے بعد میم ساکن، میم زبر کے بعد نون شد والا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، جب بھی نون پہ شد آتی ہے تو ہم نے لازماً گنہ کرنا ہوتا ہے۔ گنے کا کیا مطلب ہے؟ آواز کو ناک میں لے جا کے 1 سیکنڈ لمبا کریں۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا، اچھا یہاں پر کافی گنے ہو رہے ہیں تو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے؟ ایک بار اگین سنیں، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا۔ اب پہلے دیکھیں کہاں کہاں پہ گناہ ہے، اس نون شد پہ گناہ ہے، اس نون شد پہ گناہ ہے، اس میم شد پہ گناہ ہے، اس نون شد پہ گناہ ہے، اور بیچ میں یہ جو سین شد ہے اس پہ آپ نے گناہ نہیں کرنا بلکہ منہ سے ادا کرنا ہے۔ باقی جہاں جہاں پہ آپ نے گناہ کرنا ہے آواز کو ناک تک لے جائیں، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں، اوکے؟ پورا اگین پڑھیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا، اوکے جی؟ چلیں جی آیت نمبر 21 میں دیکھیں۔ اچھا یہاں پر جو ہے کافی لوگ غلط پڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے خالی الف ہے تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں، کافی کیا 90% لوگ ہی غلط پڑھتے ہیں۔ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اتبعوا، ان کو نہیں پتا کہ خالی الف کے قواعد ہوتے ہیں، خالی الف کو ادا کرنے کی ہم جو ہے ہر جگہ پہ بس خالی الف پہ زبر لگا دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میں نے ڈیٹیل میں جو خالی الف کا قاعدہ ہے یا حمزۃ الوصل کی کلاس تھی، میں نے 2 دفعہ اس الف کو ہم نے وضاحت کی ہے کہ خالی الف پہ ہم کون سی نشانی لگائیں، تو اگر آپ نے وہ کلاس نہیں لی ہے تو لازماً لیجیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا یہاں پر کیا بات کرتے ہیں ہم، اس الف پہ کافی لوگ زبر لگاتے ہیں لیکن ہم یہاں پر زبر نہیں لگا سکتے، ہم یہاں پر زیر لگائیں گے۔ کیوں لگائیں گے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہاں پر دیکھیں با کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پر الف پہ وہ نشانی لگائیں گے جو تیسرے حروف پہ ہوگی، الف تا با، با یہاں پر تیسرا حروف ہے تو ہم نے زیر کو یہاں پر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اتبعوا، ٹھیک ہے؟ یہ اتبعوا یا اتبعوا نہیں ہے، اتبعوا من لا يسألكم۔ دوسرا کہاں، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے، ہم نے پچھلی والی آیت میں سیکھا کہ نون ساکن کے بعد اگر لام آئے گا تو ہم کیا کریں گے، نون ساکن کو ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پر ادغام ہے بغیر گننے والا، من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اجروں، میں اجروں نہیں پڑھ رہی، اج دونوں میں فرق ہے۔ اج ہوتا جب یہ کلکلا یہاں پر نہ ہو رہا ہوگا، لیکن جیم یہاں پر دیکھیں جیم ساکن ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ قوف، تو، با، جیم، دال، اگر یہ 5 حروف آئیں گے ان پہ ساکن یعنی یہ والی نشانی آئے گی تو ہم نے وہاں پر آواز کو لوٹانا ہے، آواز میں لرزش آنی چاہیے۔ اجرن نہیں، اج، ٹھیک ہے؟ دونوں میں فرق ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے والا اپلائی کرنا ہے۔ اجرا وہم، را 2 زبر کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام کریں یعنی گنہ کریں۔ اجرا وہم مہتدون، میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پر بھی آپ نے گنہ کرنا ہے۔ نون زبر پہ رک رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے نون ساکن کر دینا ہے، وہم مہتدون، اوکے جی؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں، ان يردن الرحمن، اب یہاں پر کافی لوگ کیا پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ الف زبر نہیں ہے بلکہ الف زیر ہے۔ الف زیر
नून या तीनों को मिला के पढ़ें क्योंकि यहाँ पर इद्गाम गुनने वाला है। अलिफ नून या तीनों मिल जाएंगे तो कैसे साउंड आएगी, युरिदनिर। अब यहाँ पर देखिए दाल साकिन है, कौफ तो बा जीम दाल, दाल साकिन भी कुतुब जद्दिन में आ गया यानी कलकला साउंड में आ गया। यहाँ पर भी आपने दाल को लौटाना है। युरिदनिर रहमान, रो मोटा हा हलक के दरमियान से। युरिदनिर रहमान बिजुर्रिल्लाह, ज़ौद मोटा, रॉ को लाम के साथ मिलाएं, यहाँ पर भी आपने गुन्ना नहीं करना। बिजुर्रिल्लाह तुग़नी अन्नी, वाइन मोटा, अन्नी आइन हलक के दरमियान से नून पे गुन्ना। ओके, नून याज़े नी, एक सेकंड लंबा करें। युरिदनिर रहमान बिजुर्रिल्लाह तुग़नी अन्नी। ओके, आयत नंबर 30 में देखें, मा यअतीहिम मिर रसूलिन, सबसे पहले मीमुल ज़बर मा को एक सेकंड लंबा करना है। देखिए मैं नहीं है बल्कि माँ है, ज्यादा लंबा भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कोई भी मद्द की निशानी नहीं है, बस आपने एक सेकंड लंबा करना है। और उसके बाद या को लंबा नहीं करना, यहाँ पर देखिए अलिफ के ऊपर जज़म है यानी ये सुकून वाली निशानी है। या अलिफ ज़बर या, यहाँ पर आपने अलिफ को झटका देना है, इस हमजा को झटका देके पढ़ें। अलिफ पहले जो है मीम ज़बर मा पे कोई भी अलिफ पे निशानी नहीं है, हमने इसीलिए अलिफ को लंबा किया, लेकिन इस अलिफ पे जज़म की निशानी है तो यहाँ पर हमने इसको झटका देके पढ़ना है। समझ आ गया डिफरेंस? मा यअतीहिम, उसके बाद मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना है। यअतीहिम मिर रसूलिन, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद रॉ है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, नून साकिन के बाद अगर लाम आएगा या नून साकिन के बाद रॉ आएगी, हमने नून साकिन को अदा नहीं करना बल्कि डायरेक्ट मीम को रॉ के साथ मिला के पढ़ना है। मिर रसूलिन, ठीक है, मिन में नहीं पढ़ रही, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मिर रसूलिन। नून साकिन को बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि ये इद्गाम में आता है बगैर गुने वाले। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, मा यअतीहिम मिर रसूलिन, मा यअतीहिम मिर रसूलिन। ठीक है जी, आई होप कि आपने आज की वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूं आपके पास लाजमी नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ठीक है, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि ये जो है सूरह यासीन में काफी मिस्टेक्स होती है, तो मैं इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस मजीद बनाऊंगी ताकि जो जो मिस्टेक्स सूरह यासीन में होती है वो इंशाल्लाह सारी कवर हो जाए। ओके जी, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।